یہ شادی ہے، یہ بزنس ہے، سیٹلمنٹ ہے، کاروبار ہے، کیا چیز یہ بنا لی ہم نے آج؟ یہ تو سنت رسول تھی، یہ تو نظام قدرت کا ایک سرکل پورا کرنے کا ایک طریقہ کار تھا. ہم نے اس کو کاروبار بنا لیا، ہم نے اس کو بزنس بنا لیا. آج ہم لڑکی کی طرف جائیں تو ہر لڑکی کی خواہش یہی ہے کہ مجھے تو سیٹل مرد چاہیے، مجھے تو سیٹل انسان چاہیے، کامیاب انسان چاہیے، کاروباری بزنس مین انسان چاہیے. اور مرد کی طرف جائیں تو بھائی مجھے تو لینڈ لارڈ لڑکی چاہیے، حسین و جمیل چاہیے، بینک بیلنس والی چاہیے، اور گھر سے بنگلہ بھی لے کر آئے، گاڑی بھی لے کر آئے، جہیز بھی لے کر آئے. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تو اس کو شادی ہی رہنے دیں. ایک اسلامی طریقہ کار، ایک سنت رسول جو اس کو صرف سنت رسول تک انجوائے کریں، اس کے مطابق زندگی کو رہنے دیں. ہم اس کو کاروبار بناتے جا رہے ہیں. ہر انسان کی کوشش یہی ہے. لڑکی والوں کی طرف آئیں تو لڑکی والوں کی اپنی کوشش ہے، لڑکے والوں کی طرف سے آئیں تو لڑکوں والوں کی اپنی طرف سے اپنی کوشش ہے. اور شادی ہو جاتی ہے تو سب سے پہلی پٹی والدین کی طرف سے وہ لڑکی کو پڑھائی جاتی ہے، اسپیشلی والدہ کی طرف سے، بہنوں کی طرف سے. جاتے ہی کنٹرول کرنا ہے اس کو، قابو کرنا ہے اس کو. بھئی یہ قابو بعد میں کر لینا، پہلے اس کو سکھاؤ تو صحیح، ایٹیکیٹ سکھاؤ کہ جا کے اگر زندگی میں سکون چاہتی ہو نا، زندگی میں اگر انجوائے کرنا چاہتی ہو، زندگی میں لائف کا مزہ لینا چاہتی ہو، تو جیسے مرد کا رنگ ہے اس رنگ میں ڈال جانا، اس کو قابو کر لو، اس کو اپنے کنٹرول میں لے آؤ. یہ سارا کچھ آپ کے سامنے جو کامیاب انسان نظر آ رہا ہے، جس کا سارا کچھ ہب چھڑانے کے چکر میں ہے کہ یہ والدین سے نہ ملے زیادہ، یہ ان کے پاس نہ جائے، ان کے اوپر زیادہ خرچ نہ کرے، یہ آپ کا میاں ہے، یہ آپ کی زندگی ہے، آپ کا اس کے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے. یہ آپ کا میاں تو اب بنا ہے، آپ کا ہسبینڈ، خاوند، شوہر تو اب بنا ہے. وہ جنہوں نے ان کو اپنے پیٹ میں پرورش دی تھی، جنم دیا تھا، اس کی تعلیم دلوائی تھی، اس کی تربیت کی تھی، اس کو اعلیٰ ڈگریوں پہ پہنچایا تھا، اپنی ضروریات پورا چھوڑ کے اس کی ضروریات پوری کی تھی، تب جا کر کے یہ بندہ سیٹل ہوا ہے، تب جا کر کے یہ کامیاب انسان ہوا ہے. اور آج آپ اس کو بجائے اس کے رنگ میں رنگنے کے، بجائے اس کی بات کی طرف قائل کرنے کے کہ آپ نے اپنے میاں کی بات پہ رہنا ہے، اپنے اس کی خوشیوں میں خوش ہونا ہے. بہتر تو یہ تھا کہ ہم اس کو یہ ایٹیکیٹ سکھاتے کہ اپنے شوہر کی اپنی عزت کرنی ہے، اس کا احترام کرنا ہے، اس کی ہر چیز، ہر خوشی، ہر ادب، ہر رشتے کو اپنانا ہے، پھر جا کر کے زندگی کا سکون ملنا ہے. یہ چاپلوسیوں سے، یہ اس کو قابو کر لو، یہ اس کو کنٹرول کر لو، اس کے بہن بھائیوں سے ملنے سے بند کر دو، نہ اس کی زندگی میں آپ سکون رہنے دیں گے، نہ آپ کی زندگی میں سکون رہے گا، نہ آپ کے والدین کی زندگی میں خوشیاں، سکون، راحت ہوگی. کیونکہ اگر جب آپ کسی کی چیز کو چھین رہے ہیں نا، تو کیسے پاسبل ہے کہ آپ کسی کی چیز چھین کے سکون سے رہ لیں؟ لیکن اس چیز کا احساس تب ہوتا ہے جب اپنی اولاد آپ سے جدا ہو رہی ہوتی ہے. لیکن وہ وقفہ آنے والا 20 سال کے بعد تھا. تو اگر آج آپ کسی کے بیٹے کو ہتھیانے کے، قابو کرنے کے طریقے کار بتا رہے ہیں، تو کل کو جب ان کے بچے ہونے ہیں تو پھر ان کو سب سے پہلے جدا کرنے کے ہتھیار، قابو کرنے کے جو گر ہیں، وہ جو آئے گی وہ لے کر آئے گی. پھر تو دوسری طرف دیکھوں تو لڑکے کی یہی لالچ ہے کہ مجھے تو کسی بینک بیلنس والی سے ایک شادی کرنی ہے، مجھے وہ جہیز والی سے شادی کرنی ہے جی، وہ گھر سے کمرہ بہترین، ایک محل بھی لے کر آئے، گاڑی بھی لے کر آئے، جہیز بھی لے کر آئے، اور میں جاؤں تو میں جب چاہوں جو مانگوں وہ مجھے ملتا بھی رہے. یعنی کہ ہم نے ہر طرف لالچ، ہوس، ہر طرف سوچ ہی اور کی اور بنا لی ہے. شادی کو ہم نے، شادی اب سمجھا ہی نہیں ہے، شادی کو ہم نے بزنس بنا لیا. تو اسی لیے آج کل طلاق کی ریشو ہمارے ہاں بہت زیادہ ہونے لگی ہے. وہ جو غیر مسلم تھی جن کے شادی کا رواج ہی نہیں ہوتا، وہی آج برداشت نہ ہونے کی وجہ سے آج ہم ڈیورس کی طرف چل پڑتے ہیں فوراً. اسلام میں جب شادی ہوتی ہے تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی آتی ہیں جہاں پہ آپ کو ایک دوسرے کے لیے چھوڑنا پڑتا ہے، کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. تو آپ بجائے کسی کو قابو کرنے کے، بجائے کہیں بڑے محلوں والی کو ڈھونڈنے سے، تو اپنے گھر پہ اپنے بچوں کی تربیت یہ کریں کہ یار ایک اچھی زندگی کی ساتھی وہ ہے جو آپ کی عزت کرے، اور آپ کا بہترین زندگی کا ساتھی وہ ہے جو آپ کی عزت کرے، آپ کو احترام دے. پیار ویار زندگی کے پہلے کی چیزیں ہیں، بعد میں عزت و احترام ہے، ایک دوسرے کی قدر ہے، ایک دوسرے کا ایک سٹیٹس جو ہے وہ مینٹین رہنا چاہیے. تو ہم ہتھیانے کے چکروں میں بچوں کو پہلے ڈال دیتے ہیں.
कल कहां जाकर के वो उनके रिश्तों को अपनाएगी? जब वो आपकी बेटी किसी के रिश्तों को नहीं अपनाएगी तो आप कैसे सोच सकते हैं कि वो जो उनका बेटा है वो आपके रिश्तों को अपनाएगा? दोनों के दरमियान क्लैश चलती रहेगी, ना वो उनके रिश्तों को अपनाएगी ना वो उनके रिश्तों को अपनाएगा। तो जब दोनों नहीं अपनाएंगे तो दोनों खानदान दुखी रहेंगे, खुद भी दुखी रहेंगे। जिंदगी तो गुजार रहे होंगे, जिंदगी तो जानवर भी गुजारते हैं, लेकिन जिंदगी के जो एंजॉयमेंट है, खुशियां हैं, वो सारी सत्यानाश कर देंगे, वो बर्बाद करते रहेंगे टाइम पे टाइम। तो बेहतर है कि जिंदगी में अगर औरतों को स्पेशली ये करती ज्यादा वालिदैन में से सिर्फ वालिदा या बहनें हैं कि इसको काबू में करो, और उसकी आगे माँ या बहन कहती है जी इसको अपनी जूते के नीचे रखो, इसको दबा के रखो। यार वो भी तो किसी की बेटी आई है, आप उसको बेटी की तरह डील कर लो। गलतियां बेटी से होती हैं, हम उसके 100 पर्दे नहीं डालते, 100 ऐब होते हैं औलाद में, हम उसके ऊपर पर्दे नहीं डालते। तो अगर किसी की बेटी आई है आपके पास, जिंदगी का सारा कुछ छोड़ के आपकी जिंदगी का हिस्सा बन गई है, तो उसको अपनाओ बेटी की तरह। उसकी ऐबों में अगर हर इंसान में ऐब है, हर इंसान गलतियां करता है, कोई इंसान इस दुनिया में पूरा ही नहीं है। तो जब गलती करना एक जिंदगी फितरत है तो उसकी गलती के ऊपर पर्दा डालो, उसको अपनाइए, दो उसको मोहब्बत दो, उसको अखलास दो, उसको एक रुतबा दो जो घर का एक बनता है उसका, तो वो भी आपकी इज्जत करेगी। और दूसरी तरफ मैं यही वालिदैन को कहूंगा कि आप उसको ये सिखाकर जरूर भेजें कि उस घर को अब अपना घर समझना है, उस घर की खुशी गमी हर चीज में आपकी इज्जत बेइज्जती हर चीज की आप हिस्सेदार हैं। तो तब जाकर के वो शादी बेहतरीन जिंदगी की शादी होती है, तब जाकर जिंदगी का मजा होता है, तब जाकर एंजॉयमेंट है। यही तो लाइफ है जिंदगी की, इसी को तो हुस्न कहते हैं जिंदगी का। इसी को तो एक इस रिश्ते को जिसके लिए अल्लाह जल्ला शानू ने चुना है अपने निजाम सर्कल को चलाने के लिए, ये एक दूसरे का लिबास भी है। तो हम लिबास उतारने के चक्कर में होते हैं, हम सिखाते जाके अपने पहले लिबास को हाथ डालना। तो जिंदगी के स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए जरूरी है कि आप दोनों तरफ से अपनी अपनी तरफ से, बेटे वाले बेटे को, बेटी वाली बेटियां को, इस चीज के ऊपर फोकस करें कि आपने एक दूसरे की इज्जत करनी है, आपने एक दूसरे का एहतराम करना है, आपने एक दूसरे का इज्जत मान ख्याल आबरू खुशी गमी बांटनी है, अपनी समझनी है। फिर जाकर के ये रिश्ता बेहतरीन जिंदगी का साथी है, फिर जाकर ये रिश्ता जिंदगी का एक हसीन रिश्ता जिसको कहा जाता है वो है। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये इंसान का ईमान तब मुकम्मल होता है जब औरत उसकी जिंदगी में आ जाती है, यानी कि निकाह कर जाता है। तो इसको ईमान की तकमील तक रहने दें, एक बिजनेस ना बनाएं, एक कारोबार, एक ये दुनिया की लानत के चक्कर में, जहेज के चक्कर में, बैंक बैलेंस के चक्कर में, हसीन जमील के चक्कर में, सेटलमेंट के चक्कर में, कामयाबी इंसान के चक्कर में ना पड़े। खुदारा सोचे इस बात पे। अस्सलाम वालेकुम।